اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد ومن شیعت علی ابن ابی طالب ولم یجعلنی من سائر الامم۔ دوستو، غیبت و چغلی کے موضوع پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ یہ مسلم شریف میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث مبارک کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ: غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جب تک وہ شخص اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ مشکات شریف۔ اور ایک اور حدیث مبارک مشکات شریف سے ہی ہم آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، تو یوں کہے کہ یا اللہ، تو میری اور اس کی مغفرت فرما، یا اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ یہ ایک دفعہ لکھا ہوا ہے، میں نے دوسری دفعہ خود دہرایا ہے۔ تو ایک اور بحیکی میں ایک ہے حدیث مبارک، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں، جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، اس کا ترجمہ: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری بار ریپیٹ کرنے کا مطلب اور مقصد میرا یہ ہے کہ بات دوبارہ واضح ہو جائے اور بات ذہن نشین ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہی ایک حدیث مبارک ہے، اس کا ترجمہ: مردوں کو برا بھلا نہ کہو، مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ لفظ لکھا ہوا ہے پہنچ چکے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جب میرا رب مجھ کو آسمان پر لے گیا، سیدنا حضور عالم حضور صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب میرا رب مجھ کو آسمان پر لے گیا تو میں وہاں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے، اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو لفظ لکھا ہوا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے، اور ان کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث مبارک بخاری شریف سے، اس کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دو قبروں کے پاس گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسی چیز پر نہیں ہو رہا جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اگر چاہتے تو بآسانی اس سے بچ سکتے تھے، اگر چاہتے تو بآسانی اس سے بچ سکتے تھے۔ بلا شبہ ان کا جرم بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا، ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ مولا امام علی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ تو جو فاسق ہے، جس کا پتہ ہے کہ یہ فسق میں مبتلا ہے، کھلم کھلا فسق کر رہا ہے، تو اس کی غیبت بیان کرنا یعنی اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ اور مولا امام علی علیہ السلام ہی کا فرمان مبارک ہے، غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مرض غیبت سے بچائے اور تمام جسمانی اور روحانی امراض سے بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔